السلام علیکم میرے معزز دوستو۔ شروع اللہ واحد کے بابرکت نام سے جو دونوں جہاں کا مالک و پروردگار ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئی اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی ایک کوٹری میں سے بلا کر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی، لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں۔ تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا کہ تم کعبے میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہٰذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پشت پھیر کر چل دیے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے میرے بھتیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں، اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس چلے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، مت رو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترش روئی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔